اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب وزیر اعظم صاحب السلام علیکم۔ وزیر اعظم صاحب، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی پیٹرول سستا کیا ہے 18 روپے، مہنگا تو آپ نے یکدم 100 روپے کر دیا ہے، سستا آپ نے صرف 18 روپے کیا ہے، یہ آپ نے کیا عوام کو ریلیف دیا ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ صرف یہ الیکشن کے دنوں کے لیے کہ اگر آپ نے یہ پرماننٹ سستا کیا ہے یا اور سستا کریں گے، یا الیکشن ہار گئے یا الیکشن جیت گئے تو پھر مہنگا کر دیں گے، مہنگا کر دیں گے تو پھر عوام بھی دیکھ رہی ہے آپ کو، یہ بھی تھوڑا بات ذہن میں رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ ہتھکنڈے کر رہے ہیں نا عمران خان کے ساتھ کہ آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں، آپ اس کو کھڈے لین لگا رہے ہیں۔ جناب وزیر اعظم صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ نے یہ بات کر دی نا تو میں ایک کلاس 4 آدمی ہو کے آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک اس طرف نکل جائے گا نا، میں جو اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں، میں ایک بالکل عام آدمی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اگر میری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو یہ پھر مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے، لیکن کہہ اس لیے رہا ہوں کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سری لنکا والے حالات ہو جائیں گے۔ یہ پھر بڑے بڑے لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یقین جانے کہ اگر یہ معاملہ، اگر آپ نے اس کو عمران خان کو گرفتار کیا یا ان پہ آرٹیکل 6 لگا دیا یا اس پہ غزداری کا مقدمہ چلا دیا تو پھر عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ غزدار کون ہے، عوام بھی دیکھ رہی ہے غزدار کون ہے، خزدار کون ہے، عوام دیکھ رہی ہے اس بات کو، سارا کچھ معنی کر رہی ہے۔ ابھی تو جو ہے نا وہ ایک زمانہ تھا، صرف پی ٹی سی ایل ہوتا تھا، پی ٹی وی ہوتا تھا، اور آپ تو سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی، ہزاروں چینل چل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چینل تو بات ظاہر کر دیتا ہے، ورنہ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے، کوئی بات ٹھکی چھپی نہیں رہتی ہے۔ امکان جو آپ کھانا کھاتے ہیں وہ بھی ہمارے تک پہنچ جاتا ہے کہ آپ نے آج کیا کھایا ہے، مرغی کھائی ہے، یا عوام کو 2 چائے کے کپ کے بجائے 1 کپ کا مشورہ دیتے ہیں، آپ کافیاں پیتے ہیں مہنگیاں، آپ بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں، آپ کا جو سیونگ پول کا جو وہ چلا ہے۔ میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، سیدھی سی بات ہے، مجھے یہ انگریزی وغیرہ نہیں آتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات کا مطلب یہ کہتا ہوں کہ آپ اس مطلب کو خود سمجھیں کہ آپ کتنی عیاشی کر رہے ہیں، اور عوام کو کہتے ہیں جی 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھا لیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنا حالات یا اپنے وزیروں کا حالات دیکھ لیں، وزیروں کا پٹرول سستا، وزیروں کے جنریٹروں کا پٹرول سستا، اور وزیروں کو بلیاں، وزیروں کی بجلیاں سستی، اور یار جو جن کا حق بنتا ہے ان پہ لگاؤ نا، ان پہ ٹیکس لگاؤ نا، اور ان سے یہ مال نکلواؤ نا، پھر تو اب مانا کہ آپ غریب عوام کے دوست ہیں، آپ ان کو سبسڈیاں دے رہے ہیں، ان کی عیاشیاں زیادہ کر رہے ہیں، اور غریب عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ یہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ اس طرح، عمران خان نے بھی یہی کیا ہے، مطلب انہوں نے بھی تو بڑے بڑے لوگوں کو، ان کا نہیں یہ معاف کیا، ان سے یہ پیسہ نہیں نکلوایا، ان سے مطلب وزیروں کے پیٹرول فری تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک بہت بڑا عمران خان بھی انقلاب لاتا، بھائی ٹھیک ہے بھائی، جو وزیر ہیں میرے وہ سارے اپنی گاڑیوں میں جو ہے اپنی جیب سے پیٹرول ڈلوائیں گے، آپ بھی یہی کرتے، پھر تو مانا کہ آپ عوام کے جو ہے نا دوست ہیں۔ آپ کے وزیر جو ہیں فری پیٹرول ڈلوائیں، فری بجلیاں، تو ہم غریب مہنگائی کی چکی میں پستے جائیں، یہ کہاں کا مطلب ہے انصاف ہے؟ یہ کہاں کی حکومت ہے؟ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کی کہ آپ عوام کی بات کرتے ہیں؟ میں تو اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کرتا۔
بات یہ ہے کہ میری ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ نے الیکشن میں دھاندلی کی، اگر آپ نے عمران خان کو کھڈے لین لگایا تو یہ بات سوچ لیں کہ سری لنکا والے حالات ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو کلاس 4 آدمی ہے، غریب آدمی کہہ رہا ہوں، تو یہ پھر عوام پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ٹھیک ہے، الیکشن اگر صحیح الیکشن ہوتا ہے، آپ جیتے ہیں تو آپ جیت جائیں، عمران خان جیتا ہے تو عمران خان جیتے، لیکن خدا کو حاضر ناظر کر کے رانا ثناءاللہ صاحب، یہ بات میں آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں، وزیر اعظم صاحب، سب کو، اداروں کو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی یہ ملک کو سری لنکا جیسے حالات کی طرف مت دھکیلو، اور الیکشن جو ہے صحیح طریقے کے ساتھ کراؤ، جس کا حق ہے اس کو دو۔ ویسے بھی وزیر اعظم صاحب آپ کی عمر تقریباً 70 سال کی ہو گئی ہے، کتنا سال آپ نے اور جینا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ زندگی اپنی بسر کرو، اللہ اللہ کرو، اور جو کام کرنا ہے خلوص نیت کے ساتھ کرو۔ اگر آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو ہمیں آمین ہے، ہم مطلب خوش ہیں، اگر عمران خان بنتا ہے تو ہم خوش ہیں، لیکن ایمانداری کے ساتھ۔ یہ بات یاد رکھنا، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن آج کل میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کیمرے بھی دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے دھاندلی کی تو کیمرے بھی دیکھ رہے ہیں، کیمروں سے کوئی بات چھپی ڈکی نہیں رہ سکتی ہے۔ آج تو ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی جیبوں میں کیمرے ہیں، لوگوں کے کانوں میں کیمرے ہیں، ہر جگہ پہ، مطلب آپ جو بھی کریں گے تو آپ یہ عوام تک پہنچ جائے گی، پھر آپ کی ایمانداری، اور یہ بات آپ کو بجائے آپ کی مقبولیت کی، آپ کی پھر ذلت ہو جائے گی۔ یہ آپ جو گرفتاریاں، یہ وہ آگے پیچھے ہتھ کنڈے کر رہے ہیں نا، یہ آپ کی عزت میں اضافہ نہیں ہے، یہ آپ کی بے عزتی میں اضافہ ہوگا۔ ابھی بھی دیکھیں، یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا، عوام کو بھی سوچنا چاہیے۔ یہ سب جدھر آپ نکلتے ہیں چور چور کے نعرے لگ جاتے ہیں، تو اگر یہ آپ نے کام کر دیا تو آپ دیکھ لو کہ اگر آپ نے عمران خان کو گرفتار کیا یا اس پہ غداری کا مقدمہ چلایا یا آرٹیکل 6 لگا دیا تو عوام پھر کیا حال کرے گی؟ عوام چپ بیٹھے گی؟ نہیں بیٹھے گی، بالکل نہیں بیٹھے گی عوام چپ۔ یہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ آپ نے اگر آرٹیکل 6 لگا دیا عمران خان پہ تو یہ بات یاد رکھنا کہ حالات بگڑتے ہوئے پھر دیر نہیں لگے گی۔ پھر یہ نہ کہنا کہ یہ پارلیمنٹ ہے، یہ پارلیمنٹ کی حدود کراس ہو گئی ہے، یہ عدالتوں کی حدود کراس ہو گئی ہے، یہ آرمی ہاؤس تھا، آرمی ہاؤس کی دیواریں کراس ہو گئی ہیں۔ یہ پھر نہ کہنا، یہ عوام بہت ہی جو ہے نا جذباتی ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ پتہ چل گیا عوام کو، یہ کیا ہوا ہے، یہ کیسے آئے ہیں، یہ کیا مطلب ہوا ہے۔ یہ بات بالکل یاد رکھنا۔ برائے مہربانی میں تو آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ الیکشن جو ہے نا ایمانداری کے ساتھ کرواؤ۔ اداروں سے بھی میری گزارش ہے کہ الیکشن کمیشن سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ نے بھی مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ آپ جو ہے نا یہ اپنی جو آپ حق حلال کی روزی، جتنی آپ تنخواہ 1 لاکھ روپے لے رہے ہیں، 2 لاکھ روپے لے رہے ہیں نا، تو اس کو آپ حلال کر کے کسی کے کہنے پہ نہ کریں نوکری، کسی کے کہنے پہ نہ، آپ اپنی جو ہے نا اپنا جو آپ کا اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ دیا ہوا ہے آپ کے کندھوں پہ، جو اس عوام کی ذمہ داری عوام نے ڈالی ہے، حکومت نے ڈالی ہے، اس کو پورا کرو۔ یہ نہ کہو کہ مجھے جی حکومت نے کہا ہے کہ ان کو جتوانا ہے تو ان کو ہرانا ہے، یہ نہ کہو۔ آپ نے اپنی قبر میں اس رب کو منہ دکھانا ہے، اس رب کے سامنے آپ نے حاضر ہونا ہے۔ تو یہ بات ایک ہی میری یاد رکھیں کہ آپ بس الیکشن کمیشن صاحب ایک ہی بات یاد رکھو کہ مجھے بس اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو آپ کے گنتی والے ریزلٹنگ آفیسر ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بات بتائیں کہ خبردار بھائی، گنتی میں ہیرا پھیری نہ کرنا، ورنہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ چھوڑو، اداروں کو بھی چھوڑو، عوام کو بھی چھوڑو۔ بس یہ بات کو آرمی کو بھی میں یہ بات بتاتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس اداروں کو بھی، عدالتوں کو بھی، یہ سب کو میں کہتا ہوں کہ بس یہ دل میں سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ میری پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، کتنے سال میں نے جینا ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہاں پتہ نہیں ویڈیو بنانے سے پہلے مجھے اٹھنا بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میں دوسروں کو بھی بارے یہی کہتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن صاحب میں نے آپ کو دیکھا تو نہیں، کم از کم آپ کی عمر تو 55-60 سال تو ہو ہی گئی ہوگی، جتنا بھی ہوگی۔ بہرحال یہ ہے کہ کوئی پتہ ہے ابھی جتنے بھی آپ زندہ رہیں گے، زیادہ سے زیادہ اگر 100 بھی ہونا ہے تو 40 سال اور زندہ رہیں گے تو کیا کریں گے، کیا کریں گے؟
کچھ بھی نہیں. بڑی بڑے آپ کو عہدے ملیں گے, آپ کو مطلب دوسرے ملکوں میں نوکریاں ملیں گی, کیا ہوگا؟ کیا آپ کو ابھی نواز شریف کی مثال دیکھ لو, ابھی وہ عید پڑھنے کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتا ہے. لوگ چور چور کے نعرے لگاتے ہیں. کیوں؟ کہ عوام کا ایک ذہن بن چکا ہے کہ واقعہ عوام دیکھ چکی ہے کہ واقعہ یہ کام عوام کے ساتھ ہوا ہے اور یہ کیسے آئے ہیں. برائے مہربانی میری طرف سے کوئی بھی وزیر اعظم بن جائے, اب میں ایک عوام ہوں, میری طرف سے کوئی بھی وزیر اعظم بن جائے لیکن ایمانداری کے ساتھ, ایمانداری کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. ایمانداری کا اور اللہ کا حکم جو ہے نا اس کو فالو کریں. کسی کی بات پہ نہ چلیں, امریکہ کی بات پہ نہ چلیں, دوسرے ملکوں کی بات پہ نہ چلیں. بس صرف اپنے ذہن میں یہ رکھو کہ اللہ رب العزت جو ہے نا بندے کو عزت بھی دیتا ہے, ذلت بھی دیتا ہے. یہ دیکھ لینا جو ایمانداری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کتنی عزت دیتا ہے, جو بے ایمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کتنی اس کو ذلت دیتا ہے. یہ آپ کے سامنے رحیل شریف جو ہیں کتنے ایماندار اور کتنے اچھے افیسر ہو گزرے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی نوکری دی ہے, خود بخود بلا کے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بخود بلا کے اس کو عزت دی ہے کہ وہ انہوں نے نہ اس گندی سیاست میں وہ پڑے ہیں, نہ انہوں نے کسی کی بات سنی ہے. بس انہوں نے کہا کہ مجھے بس اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ ان کو دیکھ رہا تھا اور اللہ پہ انہوں نے توکل کیا ہے. نہ انہوں نے فوج کی لالچ کی ہے, نوکری کی لالچ کی ہے, نہ انہوں نے اور کوئی کام کیا. بس انہوں نے بس یہی کہا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, جو میرا حق ہے, جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا. اور وہ کر کے گزر گئے ہیں, اپنی وہ ڈیوٹی کر کے گزر گئے ہیں. لیکن آج بھی ان کو دنیا یاد کر رہی ہے. دنیا, پاکستان کی عوام نہیں, پوری دنیا کی عوام ان کو یاد کر رہی ہے. اسی طرح عمران خان بے ایمان آدمی نہیں ہے, چور نہیں ہے, خود ڈاکو نہیں ہے. میں مانا کہ اس کے ساتھ جو اس کی ٹیم تھی وہ تھوڑی تھی, لیکن بذات خود وہ چور نہیں تھا. تو برائے مہربانی الیکشن جو ہے نا ایمانداری کے ساتھ کرائیں. اللہ حافظ, اللہ آپ کو خوش رکھے.